اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج بفضل اللہ تعالی 5ویں نشست ہے۔ سابقہ 4 نشستوں میں جو کچھ ہم نے عرض کیا ربط قائم کرنے کے لیے، سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی جو ہم دعا مانگتے ہیں، اس دعا کے جواب میں پروردگار نے پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اب کوئی نئی قسم کی الگ سے ہدایت نہیں آنی، بلکہ یہ قرآن مجید ہی وہ ہدایت ہے جو اہدنا الصراط المستقیم میں طلب کی جا رہی ہے۔ جب یہ ہدایت ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو ہدایت ملنی چاہیے، لیکن ہدایت نہ ملنے کی وجہ قرآن مجید پڑھنے کے ہمارے وہ طریقے ہیں جن کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور اس میں ہم عربی پڑھنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں، عربی سمجھنے میں مہارت حاصل نہیں کرتے۔ میں نے کل کے لیکچر میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ابتدائی ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جس میں مفردات، پھر مرکبات، اور پھر پوری آیات کے بعد پھر قرآن مجید۔ میرے مشاہدے میں ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بالغ ہونے سے پہلے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیتا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لے۔ لیکن پورا قاعدہ پڑھنے کے بعد بھی اور پورا قرآن مجید پڑھ لینے کی صلاحیت، وہ صلاحیت کون سی ہوتی ہے کہ زبر کی جگہ زیر نہیں پڑتا، زیر کی جگہ پیش نہیں پڑتا، چھوٹی مد، بڑی مد، شد، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جزم، ان چیزوں کو وہ سیکھ کے قرآن مجید کے الفاظ اور حروف پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن پورا قرآن مجید پڑھنے کے باوجود اس بچے کو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی اس طرح سے سمجھ نہیں آتا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں کہا کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے میری اس بات کی آپ تائید کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جن طریقوں سے ہم پڑھتے ہیں وہ حصول ہدایت کے طریقے نہیں ہیں، حالانکہ دنیا کی کوئی زبان بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ بغیر سمجھے جو ہے کسی نے کوئی زبان سیکھی ہے کبھی؟ کیوں جی؟ بھائی آپ سکولوں میں پڑھاتے ہیں، سارے آخر تھوڑا بہت پڑھے ہیں، تو کوئی زبان بھی آپ نے کبھی اس طرح سے سیکھی ہے کہ آپ کو اس کا ایک لفظ بھی اس کا معنی نہ آتا ہو، ایک فقرے کا اور ایک جملے کا، ایک سینٹنس کا بھی معنی نہ آتا ہو، اور آپ وہ علم جو ہے وہ حاصل کر جائیں؟
کبھی دنیا کے اندر کسی نے اس طرح سے کوئی زبان سیکھی ہے؟ اب یہ کتنی بڑی غفلت ہے، یعنی کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج کے درس میں یہ عرض کروں گا۔ یہ ہمارا لیکچر 2 دن یا 3 دن چلے گا، جو پیپر آپ کے سامنے ہے، 4 پیپر ہیں، چونکہ اس میں اسی کا ذکر ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ کچھ چیزیں ہیں جو آپ ایمانی طور پر ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی ایسے پھڈے باز سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جو دنیا کے اندر شیطان کا شکار ہو چکا ہو، دنیا کے ماڈرن فلسفوں کا شکار ہو چکا ہو، کمیونسٹوں کے جو سوال ہیں، جو بڑے یونیورسٹیوں میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یا انٹرنیشنل سطح پر، چونکہ جب کوئی چیز انٹرنیشنل سطح پر پریویل کر جاتی ہے اور عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات نیچے ایک ایک فرد تک ضرور جاتے ہیں۔ یہ جو آپ قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا وبال بھگت رہے ہیں، یہ بھی اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ یہ میں پروو کروں گا۔ آپ کہیں گے کہ جی یہ کیسے، کہ ہمیں اگر قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تو پھر یہ قادیانی اور مرزائیوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ختم نبوت کا جو مسئلہ آئے دن اٹھا رہتا ہے، اس کے لیے احتجاج ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، حکومتوں پر آپ دباؤ ڈالتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو ڈنڈے کے زور سے آپ کو روکتے ہیں، آپ ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں، آپ کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، آپ پر پوری پوری فورس لگا دیتے ہیں، اگر فورس نہ لگے تو آرمی بلا لیتے ہیں، اور مسئلہ کیا ہے؟ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ کیوں جی؟ یہی صورتحال ہے نا؟ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آپ کو روک رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ اگر ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں چل رہی ہیں، ایک طرف آپ ختم نبوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور شیلز برداشت کر رہے ہیں، آنسو گیس آپ پر پھینکی جا رہی ہے، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اموات ہو رہی ہیں، آپ کے بچوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ختم نبوت پر ہم پہرا دے رہے ہیں، اور جو مد مقابل آپ کے کھڑے ہیں آپ ان کو بے ایمان کہتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ فوری طور پر ان کو کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ پھر وہ جو آپ کو روک رہے ہوتے ہیں پھر وہ آ جاتے ہیں سٹیج پر، وہ کہتے ہیں جی ہم سے بڑا ختم نبوت کا پہرے دار ہی کوئی نہیں۔ ہم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی، ہم نے امریکہ میں آواز اٹھائی، ہم نے فلاں جگہ پر آواز اٹھائی، ہم نے فلاں جگہ پر اس کے بارے میں بات کی۔ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ان سے اگر تنہائی میں ملیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ختم نبوت کا انکار کریں گے، ہم رسول کریم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ اور اگر مطلب یہ کہ کسی موقع پر کسی بھی وجہ سے خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے، وہ ساری عمر مرنے تک بھی اس کی وضاحتیں دے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ معاملات ہمارے آپس میں چل رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ مسائل اٹھائے ہیں ان کو غیر مسلموں نے تحفظ دے کر اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا ہے، وہاں سے شرارتیں کرتے ہیں، وہاں سے شیطانیاں کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں۔ اس کو کبھی آپ انٹرنیشنل سطح پر اس سازش کو ذرا کبھی محسوس کریں تو ایسا کیوں نہیں؟ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے ختم نبوت؟ ختم نبوت تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مدرسے کے طالب علموں کا مسئلہ ہے، یہ تو ہر اس بندے کا مسئلہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔
ٹھیک ہے نا جی. ہمیں کم از کم رسول پاک کی ذات پر حکومتیں ہوں یا عوام ہوں یا ادارے ہوں یا بیوروکریٹ ہوں, سول یا ملٹری بیوروکریٹ ہوں, وہ سب کے سب رسول پاک کی ذات پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. لیکن آئے دن مسئلے اس پر ہم نے بڑی جانیں گوائی ہیں, بڑی املاک کو نقصان پہنچایا ہے, ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے. ہاں جی. اور پھر آگے بندے چونکہ وہ مذہبی دینی نہیں ہوتے تو پھر اس حوالے سے وہ ٹچکریں کرتے ہیں, مذاق بناتے ہیں اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور صورتحال ان کی یہ ہے کہ ان کو قل ہو اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی. ہاں جی. ان کو کبھی سورت کوثر پڑھنی پڑ جائے وہ پڑھنی نہیں آتی. یہ وہ واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں ہر ایک بات کے پیچھے ایک واقعہ ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی قرآن ایسے ہی پڑھا ہے جیسے میں نے کل بتایا تھا. وہ جو آپ کے افسران ہیں, وہ پولیس والے ہوں یا آرمی والے ہوں, انہوں نے بھی قرآن اتنا ہی پڑھا ہے جتنا میں نے بتایا تھا. وہ آپ کے جو بیوروکریٹ ہیں, وہ سول بیوروکریٹ ہوں یا ملٹری بیوروکریٹ ہوں, انہوں نے بھی قرآن مجید اسی طرح پڑھا ہے جس طرح میں نے کل بتایا تھا. یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ٹھیک ہے. ایون کہ وہ لوگ جو آپ کی یونیورسٹیوں میں پروفیسر بن گئے, آپ کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کر گئے, آپ کی یونیورسٹیوں میں ماسٹر لیول کی, ایم فل لیول کی, پی ایچ ڈیز لیول کی کلاسز جو پڑھاتے ہیں, انہوں نے بھی قرآن اسی طرح پڑھا ہے. اللہ سوائے چند ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کوئی انفرادی کوشش کر کے اس میں کوئی محنت کر کے کوئی اور چیزیں بھی سیکھ لی. لیکن بہرحال قرآن پاک وہ اس میں سے اسی طرح سے گزرے ہیں. وہ آپ کے وزراء ہوں, آپ کے ایم پی ایز ہوں, آپ کے ایم این ایز ہوں, آپ کی مقامی حکومتیں ہوں, آپ کی ضلعی حکومتیں ہوں, آپ کی صوبائی حکومتیں ہوں, آپ کی ملکی لیول کی حکومتیں ہوں, انہوں نے بھی اسی طرح سے قرآن مجید پڑھا ہے. وہ آپ میں سے ہی ہیں. یہ مرض کی تشخیص ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا اب تک جو میں نے عرض کیا اس سے آپ کا اتفاق ہے؟ اسی طرح ہے نا. اس کا نقصان یہ ہوا, اب میں نقصان بتانے لگا ہوں, ذرا سمجھیں اس کو. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انٹرنیشنل سطح پر بحثیں شروع ہو گئیں, بین الاقوامی سطح پر بحثیں شروع ہو گئیں. اس پر مقالے لکھے جانے لگے, پی ایچ ڈی کے تھیسز ہونے لگے, ایم فل کے مقالہ جات لکھے جانے لگے. انٹرنیشنل ڈیبیٹس جہاں ہوتی ہیں وہاں لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. کون سی بات؟ جو میں بتانے لگا ہوں ذرا گوشے ہوش سے سنیے. یہ میں ایک بڑے فورم پر جہاں سے آگے پھر نچلے لیول پر باتیں سرایت کرتی ہیں, تھنک ٹینک لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ باتیں بحثیں ہونے لگیں. وہ کون سی بحثیں؟ وہ بحث یہ ہونے لگی کہ بتائیے جی, کیا ہر دور میں جب کوئی قوم اپنے نبی کی ہدایت سے ہٹ جاتی تھی تو کیا اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نیا نبی نہیں بھیجتا تھا؟ بولو, یہ ہوتا رہا ہے یا نہیں جی؟ اب جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا, جو بات یہ میں کر رہا ہوں, یہ نیچے آپ تک پہنچ چکی ہے, سرایت کر چکی ہے آہستہ آہستہ. بات یہ اوپر سے چلی ہے. تھنک ٹینکس, مستشرقین اور جو بڑے بڑے ہائی جینیس لوگ جو ہیں, ایکسٹرا آرڈینری دماغ رکھنے والے لوگ, چونکہ شیطان بڑا کاریگر ہے, وہ جب کسی دماغ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے
جب کسی دل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور جب کسی فکر پر غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان سے، شیطان ہو کے انسان سے وہ کام لیتا ہے جو شیطان خود بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ اب اس سے کوئی عالم جو ادیان کی تاریخ سے واقف ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یا رسول پاک تک، جو تمام نبیوں کی تاریخ سے واقف ہے، ان کی تعلیم سے واقف ہے، ان کی تربیت سے واقف ہے، جو پروردگار نے ان کو دے کر بھیجا اگر اس سے واقف ہے، انہوں نے قوموں کو کیا دیا جو اس سے واقف ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پروردگار اگلا نبی، اگلا رسول یا ایک رسول کی موجودگی میں دوسرا رسول یا نبی بھیجتا ہی اس لیے تھا کہ جب پچھلی قوم جو ہے وہ ہدایت کو ضائع کر چکی ہوتی تھی، لوگ بے ہدایتے ہو چکے ہوتے تھے، رہنمائی ان کی کوئی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، تو پروردگار اسی قوم کی ہدایت کے لیے نیا نبی بھیجتا، جس کو انگلش کی زبان میں نیو پروفٹ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ دیکھیں کہ ایک نبی آیا، اس نے ہدایت دی۔ یاد رکھیں کہ نبی اور رسول خود اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا، یہ کمال ہے۔ اپنے پاس سے کوئی نبی اور کوئی رسول تعلیم اپنے پاس سے بنا کے نہیں دیتا، یہ بڑی باکمال چیز ہے۔ یہ جتنے بھی رٹے اور رولے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے ہیں جو اپنے پاس سے چیزیں بنا کے دیتے۔ علماء میں بھی یہی مسئلہ ہے، علماء جب اپنے پاس سے چیزیں کچھ دینے لگ جائیں گے اور وہ اصل تعلیم چھوڑ دیں گے تو پھر اس سے مسئلے پیدا ہوں گے۔ حالانکہ ایک عالم دین کی ذمہ داری اپنی باتیں کرنا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، اپنے پاس سے باتیں گھڑ گھڑ کے بتانا لوگوں کو، یہ ایک عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے منصب سے ہٹ رہا ہے۔ عالم کون ہے؟ عالم کی کوئی حیثیت نہیں اگر اس کا واسطہ رسول پاک سے نہیں تو۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ وہ اتنا صحیح ہے جتنا ان کے مطابق ہے، وہ اتنا غلط ہے جتنا ان کے مطابق نہیں۔ یہ سوچ کے چلنا ہے۔ تو تمام نبی اور تمام رسول 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، ان کا یہی کمال ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو وہی کچھ سمجھایا جو پروردگار نے نبیوں کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ ہدایت دے کے جب چلے جاتے، پروردگار وہ دی ہوئی ہدایت کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیتا تھا، انہی پر چھوڑ دیتا تھا کہ بھئی یہ تمہیں پیغمبر اور نبی کی ہدایت دے دی گئی، اس کی حفاظت بھی کرو اور اس کو تم اون کر کے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ہے کہ مضبوطی سے پکڑو، بے قوتن، اس کو چھوڑنا نہیں تم نے۔ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ خذوا ما آتینکم بقوۃ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہر پیغمبر، ہر رسول اپنی امت کو یہی بات سمجھاتا رہا کہ تم نے اس کو، جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس میں کمی نہیں چھوڑنی۔ اچھا، تو اب ہدایت جب بندوں کے سپرد کر دی جائے، بندوں کے سپرد کر دی جائے، بندوں سے ہی سب کچھ معاملہ بننے لگے، تو اس کو آپ اپنی قوم میں اس طرف اس وقت جو کھلواڑ ہو رہا ہے نا اپنی قوم کے اندر یہاں، اس سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بندے کرتے کیا ہیں۔ اپنے خود ساختہ نظریات اور خیالات کے ساتھ وہ آگے چلتے ہیں۔ ہدایت کا تو آپ کا میں نے معاملہ بتا دیا کہ یہ ہے، پڑھا ضرور ہے، سمجھا کوئی نہیں۔
کیوں جی؟ پڑھنا ضرور آتا ہے لیکن سمجھنا نہیں آتا. اب اس میں قرآن مجید ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ وہ گڑبڑ کرتے، وہ کلام ہی بدل دیتے، کلام بدل کے اس کی جگہ اپنی مرضی کی چیزیں ڈال دیتے، اور وہ چلتا رہتا. جب کئی طرح سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کوئی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہتی تو پروردگار پھر ایک نئے نبی کو بھیج دیتا. اب دیکھو 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں کا جو سلسلہ پہنچا ہے، کتنی مرتبہ انسانیت گمراہی کی طرف گئی ہے، اور کتنی مرتبہ پروردگار نے کرم کرتے ہوئے نبیوں کو بھیج کر انسانوں کو صحیح کیا ہے. حالانکہ بڑی زبردست ذات ہے وہ. اگر اس نے ان کو مارنا ہی ہوتا، تباہی کرنا ہوتا، تو پھر اتنے نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو عذاب میں ہی مبتلا کرنا ہوتا کہ چھوڑنا نہیں میں تمہیں. کتنا مہربان پروردگار ہے، کتنا کریم پروردگار ہے، اور کتنی رحمت ہے اس کی کہ بندے پھسلتے رہے اور وہ اپنا ایک پاکیزہ سا انسان، بولو پاکیزہ سا معصوم انسان، غلطیوں سے پاک انسان بھیجتا رہا. اور ان معصوموں نے، ان نبیوں نے، ان رسولوں نے، ان معصوموں نے اس کا پیغام پہنچانے میں بڑی بڑی تکلیف برداشت کی. اب جب رواج بن گئے برے اس قوم کے اندر، تو جب بھی نبی آیا انہوں نے آگے سے باتیں کی. نبیوں کو وہ کہتے کہ تم کو مجنون ہو، نبیوں کو کہتے تم دیوانے ہو، اگر نہیں تم اس ہمارے اندر رہ سکتے نکل جاؤ ہماری بستی سے. نبیوں کو بستیوں سے نکال دیا. نبی جن کو سمجھانے آئے انہی کے ہاتھوں سے آرے سے چر گئے. جن کو سمجھانے آئے ان کے ہاتھوں سے نبی قتل ہو گئے. سمجھ آ رہی نا جی؟ کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی معصوموں نے. میں معصوموں کا لفظ بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو اور مقام سمجھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اندر خطا ہے ہی نہیں، اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ کسی نبی کے اندر کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں. یہ ایسا پاکیزہ گروہ ہے جو پروردگار نے خود چنا، منتوں کے جواب میں نہیں کہ کسی نبی نے کوئی 10 سال نفل پڑے تھے تو نبی بنا دیا، نہیں ہے جی. کوئی 10 سال اس نے کوئی اللہ اللہ کیا تو اس نے کہا کہ چلو بندہ نیک ہے نبی بنا دو. یوں نہیں کہ اس نے کوئی بہت زیادہ عبادت کی تھی تو پھر پروردگار نے فرمایا چلو بڑی اچھا ہوا ہے عبادت کی ہے لہذا میں تمہیں نبی بنا دیتا. اس طرح نبی بنے نہیں. وہ اس کے اپنے چنے ہوئے لوگ، اپنے پسندیدہ لوگ، ان کے وجود ہی ایسے بنائے، ان کی شخصیتیں ہی ایسی بنائیں، ان کو پہلے پسند کیا پھر نبی بنایا، پھر اپنی ہدایت دے کر لوگوں کی طرف بھیجا. اور جس نے پسند کیا وہ اس ذات کے اتنے وفادار تھے کہ اپنی جانیں دے گئے لیکن پروردگار کے پیغام میں کمی نہیں کی. نبیوں کا ذکر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ، اور کتنا سٹیمنا، کتنے مضبوط، اور کتنے اپنے رب کی راہ پر جم کر کھڑے ہونے والے، اور کتنی تکلیفیں برداشت کرنے والے، اور کتنی پھبتیاں سہنے والے. غور کرو نا، میں اگزامپل دیتا ہوں کہ 950 سال بندہ تبلیغ کرے، ہاں جی، اور 950 سال تبلیغ کے جواب میں 72 بندے مسلمان ہوں. اگر سال میں بھی ایک بندہ مسلمان ہوتا تو 950 بندے تو ہونے چاہیے تھا نا. ہاں جی، اب دیکھو اس بندے کا حال یہ ہے کہ پروردگار نے بار بار ان کو نوح 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 کہہ کے پکارا، اور نوح کا معنی ہوتا ہے رونے والا، بہت رونے والا.
یعنی وہ قوموں کے اوپر جو وہ قوم تھی جن غلطیوں میں مبتلا تھی، قرآن پاک کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر بکھرا پڑا ہے، جگہ جگہ موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، جو انہوں نے کہا، قوموں نے انہوں نے کہا، کہاں تک پہنچ گئے، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا نوح 950 سال تبلیغ کی ہے، جتنے بندے مسلمان ہو گئے اتنے ہی ہونے ہیں، اب آئندہ کسی بندے نے مسلمان نہیں ہونا، یہ میں اپنے علم سے تجھے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا، یعنی اللہ نے کہا کہ اب بات میرے علم میں ہے کہ اب کسی بندے نے مسلمان نہیں ہو۔ پروردگار پھر اب کسی نے مسلمان ہی نہیں ہونا تو پھر کیا کرنا ہے یہاں؟ میرے مالک، یہ جتنے بھی بے ایمان کافر ہیں میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار روئے زمین پر میری دعا ہے ایک کافر بھی نہیں چھوڑنا۔ منکروں کا ہی صفایا ہو گیا، بنا دیتا۔ فرمایا اچھا یوں ہے نو تو پھر کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، کشتی میں احمل زوجین اثنین، جوڑا جوڑا ہر جاندار کا وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس میں بٹھاتے جانا ہو، پتہ نہیں کتنی بڑی کشتی ہوگی۔ ہیں جی، یہ 72 جو مسلمان لائے ہوئے ہیں، جو تم پر ایمان لائے ہیں، ان کو بھی کشتی میں بٹھا لینا، باقیوں کا صفایا کر دیں گے۔ صفایا ہو گیا؟ ہیں جی، سوچو کبھی امتی کس کے ہو؟ ہاں جی، کہ نوح سے بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کر کے یہ دعا نہیں کی کہ ان کو صفا ہستی سے مٹا دے۔ یہ حضور ہے نا۔ میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، رسول سب عظمت والے ہیں، نبی سب عظمت والے ہیں، لیکن وہ نوح تھے، یہ حضور ہیں، فرق تو بڑا ہے نا۔ کیوں جی؟ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بحث شروع ہو گئی دنیا کے اندر کہ جب بھی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی تو نیا نبی آ گیا اس قوم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے۔ تو اب آپ سے دنیا پوچھ رہی ہے، اب انٹرنیشنل سطح پر یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ جی اب جو دنیا ہے کیا یہ ہدایت پر ہے؟ یہ سوال ہے ایک کہ اب جو دنیا یہ ہدایت پر ہے؟ انفرادی طور پر کوئی ہوں تو ہوں، لیکن مجموعی طور پر زیادہ تر تو بگاڑ ہی نظر آ رہا ہے نا۔ کیوں بھائی زیادہ تر تو فساد ہی نظر آ رہا ہے، زیادہ تر تو خرابی نظر آ رہی ہے۔ آپ جس کا ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں وہ خرابی ہی تو ہے۔ 2 بندے بیٹھے ہیں، 4 بندے بیٹھے، 10 بندے، بلکہ یہاں تک مایوس ہو چکے تھے نا جی بس ختم ہو گیا، اب اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں۔ تو دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، مستشرقین ہیں، جو اس لیول کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا اس فساد میں مبتلا ہو گئی ہے تو ہو نہ ہو اس وقت دنیا کو نیو پرافٹی کی، نئے نبی اور نئے رسول کی ضرورت ہے۔ اس پر آپ استغفر اللہ کہیں۔ جی سمجھ آ رہی نا؟ یعنی اس وقت کیا ذہن بن گیا کہ بھئی جو نبی گمراہی سے قوموں کو ہدایت کی طرف لاتے رہے، نئے نبی آتے رہے، تو اب دنیا بگاڑ میں ہے، فساد میں ہے۔ آپ کا جب انٹرنیشنل سطح پر لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان سے بات کرنا پڑتی ہے، کمیونسٹوں سے، ان سے، تو وہاں ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں دنیا، وہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کتنے ملک ہیں دنیا کے اندر اسلامی؟ ہم ان کو کہتے ہیں 57 اسلامی مستقل ریاستیں دنیا کے نقشے پر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے کسی ملک کے اندر بے عین ہی اس طرح کا سسٹم ہے
جس طرح کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. سمجھ آ رہی نا جی؟ نیو پرافٹی. وہ کہتے ہیں کہ جی نئے نبی کی ضرورت ہے, نئے رسول کی ضرورت ہے اس قوم کو سدھارنے کے لیے, ان لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے. یہ سوال چیلنج ہے غیروں کی طرف سے, ہمیں چیلنج ہے, حکومتوں کی سطح پر بھی, علماء کی سطح پر بھی, عوام الناس کی سطح پر بھی, انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی, بین الاقوامی سطح پر بھی, کہ بھائی جب دنیا اتنی بگڑ گئی ہے تو آپ کا کلیہ اور قاعدہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی جب کوئی بگڑ جاتا تھا تو پروردگار نیا نبی بھیج دیتا تھا. تو اب دنیا ساری کی ساری بگڑی ہوئی ہے, اس بگڑی ہوئی انسانیت کو کون ٹھیک کرے گا؟ بات سمجھیں؟ ہماری وہ کوتاہی کرنے کی وجہ سے, وہ جو ہم نے قرآن پاک کے ساتھ سلوک کیا, چونکہ ہمیں علم ہی نہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں, آپ اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں جس طرح کی تورات تھی, اگر آپ قرآن مجید کو اسی طرح کا سمجھ رہے ہیں جس طرح کی زبور تھی, اگر آپ قرآن پاک کو اسی درجے پر سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کی انجیل تھی, اگر آپ اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے, یا اسی لیول پر سمجھتے رہے ہیں جس طرح کے سابقہ نبیوں کی طرف اللہ کی طرف پیغام آتا تھا اور ان کے صحیفے تھے, اگر آپ کا شعور یہاں تک ہی ہے تو کوئی بندہ بھی باہر, یہ جتنے بھی قادیانی گھیر کے لے جاتے ہیں, وہ کس طرح گھیر کے لے جاتے ہیں؟ وہ کون سے سوالات ہیں؟ وہ یہی سوالات ہیں جو میں اٹھا رہا ہوں. چونکہ آپ کو تو اپنے قرآن مجید کے حوالے سے اس کی اتھارٹی کی سمجھ ہی نہیں نا. اگر میں واضح طور پر کوئی بات آپ کو نہ سمجھاؤں, یہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے, اگر آپ کا کہیں واسطہ پڑ جائے تو آپ نے تو 1 منٹ کے اندر کیپچر ہو جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ ہاں جی بات تو صحیح ہے. اگر آپ نہیں کیپچر ہوں گے, اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے, تو وہ صرف ایک چیز آپ کو بچا رہی ہے ابھی. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ آپ کا رسول پاک کی ذات پر اعتماد بچا رہا ہے, بغیر سمجھے. وہ ایمان آپ کا بچا رہا ہے آپ کو. باقی سوالوں کا جواب آپ نہیں دے پا رہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارے نبی آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, ہمیں سمجھا دیا گیا ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمارے علماء نے بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ جو بگڑی ہوئی انسانیت ہے, خرابیوں میں مبتلا انسانیت ہے, ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں جی؟ وہ قرآن مجید کا یہ حصہ ہے جو ان پیپروں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کو آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کیا, آپ کی نسلیں بھی اس سوال کا جواب بڑے احسن طریقے سے دے سکتے ہیں. یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ صرف ایسے نہیں, آپ اتھارٹی کے ساتھ بات کر سکیں گے. وہ یہ حصہ ہے قرآن پاک کا, سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے لے کے 170 تک. یہ تقریباً 1.5 رکوع بنتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے ہے 1.5 رکوع. اب میں اس کا تھوڑا سا تعارف آج کروا دیتا ہوں, پڑھیں گے ہم اس کو کل, اور آپ کو میں نے دیا اس لیے ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس کو ایک بار پڑھ کے آئیے گا, ٹھیک ہے؟ پھر ذرا بات سمجھنی آسان ہوگی. یہ جو آیات ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے لے کے 170 تک, ان آیتوں میں اہل کتاب کا حضور سے ایک سوال ہے. وہ رسول پاک سے یہ سوال لے کر آئے, قرآن تو اتر رہا تھا, تو جو حضور کے دور کے اہل کتاب تھے نا, یہودی اور عیسائی,
انہوں نے حضور سے ایک سوال کیا. اس سوال کے جواب میں پروردگار نے یہ ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں. سوال ایک ہے اور یہ پورا قرآن کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سوال کے جواب میں ہے. وہ آپ سوال کو میں نے الگ کر کے اوپر ذرا رکھا ہے. یسألک اہل الکتاب، دیکھیں یہ بڑا خاص موضوع ہے، اس کو مس نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے نا جی. یہ 2 دن چلے یا 3 دن چلے، اس میں سے کوئی چیز آپ نے مس نہیں کرنی، بڑی خاص چیز ہے. اس پر میری بڑی محنت ہے، بڑی ریکریزی. آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی بار قرآن مجید سے گزرا ہوں پھر مجھے سمجھ آئی ہے. ہاں جی، تو آپ کو یہ میں مطلب تھوڑے وقت میں مہیا کر رہا ہوں، ذمہ داری بھی ہے جی. اچھا، یسألک کا سے مراد حضور ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے. یہ بھی کیا شان ہے. ہاں جی، یہ بھی سرکار کی کیا شان ہے. فرمایا یسألک اہل الکتاب، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب. اہل کتاب محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، ان کے تنزل آپ اتار لائیں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتار لائیں، آپ نازل کر لائیں، آپ اتار لائیں علیہم ان کے سامنے، ان پر کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے. یہ سوال ہے، اہل کتاب کا سوال ہے حضور سے، اور قرآن پاک میں یہ سوال موجود ہے. یہ اب میں نے سوال آپ کو بتا دیا. سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ والا، یہ قرآن جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، آپ ہمیں حضور قرآن پاک نازل ہوتا تو بتاتے تھے نا، کیوں بھائی؟ وہ جب قرآن پاک حضور پر نازل ہوتا، حضور کمال ایمانداری کے ساتھ آپ نے پروردگار کا کوئی کلام کا کوئی حصہ چھپا کے رکھا ہی نہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیا. اب میں وہ کیفیت جو حضور کی وحی کے وقت ہوتی تھی اس کا میں اگر ذکر کروں تو وہ ایک الگ سی شان ہے. حضور پر اعتماد کے سوا کوئی شے سمجھ ہی نہیں آتی. آپ ہی بول رہے ہیں، آپ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، بس اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں. اور وہ قرآن حضور کے قلب پر اتر رہا ہے. کیا کیفیت ہے کلام اللہ کا، دل مصطفیٰ کا جو اتر رہا ہے وہ قرآن ہے. اور جب اس کیفیت سے آپ باہر آتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ کلام جو میرا نہیں، یہ ہے وہ کلام جو میرے پروردگار کا ہے، اس نے میرے قلب پر اتارا ہے. میں یہ اپنے قلب پر اترا ہوا کلام اللہ کا جو پیغام ہے یہ میں تمہیں سنا رہا ہوں. ذرا یہ ماحول دیکھیں نا جی، اس کو ذہن میں رکھیں. تو اب اہل کتاب یسألک، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا، پروردگار نے ان کا سوال مینشن کر کے، واضح کر کے کتاب اللہ کا حصہ بنا دیا کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ یہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے یہ چیز ہے. کہتے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن کی صورت میں آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں. آپ یوں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے کہ روز آپ کہتے ہیں کہ اتنی آیتیں اتر آئیں، یہ صورت اتر آئی ہے، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ آپ ہمیں سناتے ہیں. آپ کا پروردگار جانتا تو ہے، وہ اکٹھی کتاب آپ کو کیوں نہیں دے دیتا؟ سن رہے ہیں نا؟ یہ سوال ہے نا جی. سوال یہ ہے کہ اب پتہ تو ہے، کیا پروردگار کو معلوم نہیں کہ اول سے لے کے آخر تک کیا کچھ ہونا ہے؟ یہ سب کچھ معلوم ہے، اس کا علم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ان کا سوال ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روز ہمیں
کبھی کہتے ہیں یہ 3 آیتیں اتر آئی ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ 10 آیتیں اتری ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں یہ سورت اتری ہے، کبھی آپ کہتے ہیں یہ کلام اترا ہے. ہاں جی، تو کوئی موجود ہوتا ہے، کوئی نہیں موجود ہوتا، کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا. تو آپ ایسا کریں نا کہ اکٹھا ہی اللہ سے کہیں وہ سارا قرآن اکٹھا ہی آپ پر نازل کر دے، آپ اکٹھا ہی ہمیں دے دیں. بھائی یہ والا جو ہے جس طرح سے آپ دے رہے ہیں یہ قبول نہیں ہے. اصل میں اس کا انکار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس قرآن کا بولو نا بھائی، انکار کر رہے ہیں، اور وہ کوئی نئی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب جو ہے وہ اکٹھی اتار لائیں ہمارے سامنے. یہ ان کا سوال ہے. اب اس سوال کا جواب پروردگار نے دیا اور کمال دیا. یہ سوال جو ہے نا یہ والا، یہ اعتقادی طور پر، ایمانی طور پر آپ ایسا کر رہے ہیں. باقی یہ کہ اس کا باقاعدہ ٹیکنیکلی درست صحیح دلائل کی بنیاد پر جواب یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. حالانکہ اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ پاک یہ کہہ سکتا ہے کہ بس مانو بھائی، یوں کہہ سکتا ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک تھا اور پچھلے نبی آتے رہے، قومیں گمراہ ہوتی رہیں، پھر نیا نبی آتا رہا، قوم گمراہ ہو گئی، پھر نیا نبی آیا، تو رسول پاک کے بعد یہ سوال اٹھنا تھا. حضور کے بعد یہ سوال اٹھنا تھا کہ 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد اب رہنمائی دینے والا کون ہے. اس سوال کا جواب پروردگار نے، انہوں نے سوال کیا تو پروردگار نے اس کو اتھارٹی بنا کے زبردست قسم کا اس سوال کا جواب جو ہے وہ وہاں جا کے ختم کیا کہ جس کے بعد کسی قسم کا کوئی سوال باقی رہتا ہی نہیں. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان آیتوں کو پڑھ کے آنا ہے. یہ والی جو ہے میں نے سوال بتا دیا، اب اس کا جواب جو ہے وہ کل انشاءاللہ ذکر کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 دن چلے، یہ والا جو ہے حصہ یہ 2 دن چلے، پھر انشاءاللہ العزیز آگے یہ اسی سے متعلق ہے. وہ جو ہماری کوتاہی ہے نا، پچھلی جو کوتاہی ہم کر چکے ہیں قرآن پاک سمجھنے میں، یہ اسی کی وجہ سے ہے. اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو پھر یہاں تک نوبت نہ آتی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو درست راستے پر چلنے کی توفیق دے.